وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المبین الامین الکریم. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آئیے ہم اور آپ آقا انعامدار شفیع روز شمار نائب پروردگار امت کے غمخوار حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں والہانہ عاشقانہ غلامانہ عاجزانہ انداز میں درود و سلام کے نذرانی عقیدت پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سندنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے. رلاؤں تو بغاوت ہے ہنساؤں تو بغاوت ہے. آج کے اس انحطاطی دور میں خاص کر ہمارے سماج میں قوم مسلم میں یہ بات تجربے میں بھی ہے، دیکھنے میں بھی ہے، سننے میں بھی ہے کہ اگر کوئی مصیبت زدہ ہے، غم میں پڑ گیا، پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا، تو اسے یوں کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں یار اس کا مسئلہ ہے وہ جان. اور اگلے دن وہ مصیبت پھر اس بندے کے سر بھی آتی ہے تو پھر کوئی تیسرا یہی جملہ کہتا ہے یار اس کا مسئلہ ہے وہ سمجھے، کون سا ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور آئے دن یہ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت، اخوت، انسیت، بھائی چارہ عطا فرمائے. بہت پہلے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں. نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں. موجودہ وقت میں تاریخ میں اتہاس میں ہماری جو باتیں تھیں، موجودہ وقت میں اتہاس کے کتابوں سے ہماری باتیں نکال دی گئی. آپ اسکولوں کے گرامر اور ان کے سلیبس آپ جا کر اتہاس کے چیک کر سکتے ہیں. اور یہ دن زمانے کو ہم نے موقع دیا ہے کہ تم ہمیں دکھاؤ. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تو ضرورت ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ اپنے دلوں میں مضبوطی سے روشن کریں، اور اس قدر روشن کریں کہ ہوائیں آئیں، طوفان آئیں، بلائیں آئیں، آپ کے اس چراغ محبت کا کچھ بگاڑ نہ سکے. آپ ہوا کے رخ پر کھڑے ہو جائیں اور کہیں اب ہوائیں خود کریں گی روشنی کا فیصلہ. جس دیے میں تیل ہوگا وہ دیا رہ جائے گا. جس دیے میں تیل ہوگا وہ دیا رہ جائے گا. لیکن یاد رکھیں یہ جو دور ہے، اس دور میں
اگر آپ نے اس زمانے کو، اس دنیا کو دائمی سمجھ لیا ہے تو حضرت علامہ کافی علیہ رحمہ کا یہ شعر یاد رکھیے جو علامہ کفایت اللہ کافی نے کہا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کی ہر چیز فانی ہے، یک نہ یک دن اسے مٹ جانا ہے، اور باقی رہنے والی ذات صرف خدا کی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے محبوب محمد کی مصطفائی ہے۔ تو جب نام خدا باقی ہوگا، ذکر خدا باقی ہوگا، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ خدا کا ذکر ہو اور مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو۔ تو کیوں نہ اپنے دل کے نہا خانوں میں ایسے محبوب کا چہرہ بسا لیا جائے جو محبوب کے مٹتا ہی نہیں، جو محبوب کے کسی تصویر کا محتاج ہی نہیں، جو محبوب کسی آئینے کا محتاج ہی نہیں۔ حضرات، آج میں اسی موضوع پر گفتگو کروں گا کہ اے لوگوں، دل لگاؤ تو ایسے محبوب سے جو بازاروں میں نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے جنہیں اپنے عرش کا مہمان بنایا، ایسے محبوب سے دل لگی کریں، محبت کریں۔ سب سے پہلے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی میں نے گفتگو کری کہ ان سے دل لگائیں، تو کیوں نہ انہی کی بارگاہ میں ایک درخواست لگا دی جائے، اور امید ہے کہ آپ ہماری اس درخواست پر اپنی زبان کے لفظوں سے دستخط کرتے نظر آئیں گے۔ اپنے داماں نے شفاعت میں چھپائے رکھنا، یا رسول اللہ اپنے داماں نے شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے داماں نے شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ان کا ہو جا تو ہر چیز انہی سے مانگو، ان کے ہو جا تو ہر چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، میرے سرکار میری لاج نبھائے رکھنا۔ حضرات، آج ہم پوری دنیا سے سب کچھ مانگ رہے ہیں، پوری دنیا سے مانگ رہے ہیں، لیکن جن کے صدقے میں اللہ دے گا، جو محبوب بتا گئے اللہ معطی وانا قاسم، اللہ دینے والا ہے میں محمد بانٹنے والا ہوں، ان سے مانگتے ہی نہیں۔
روٹی چاہیے مصطفیٰ سے مانگو، عزت چاہیے مصطفیٰ سے مانگو، دولت چاہیے مصطفیٰ سے مانگو، حسن چاہیے مصطفیٰ سے مانگو، کرامت چاہیے مصطفیٰ سے مانگو، عزت چاہیے مصطفیٰ سے مانگو، علم کی دولت چاہیے مصطفیٰ سے مانگو، راحت چاہیے مصطفیٰ سے مانگو، سکون چاہیے مصطفیٰ سے مانگو، ترقی چاہیے مصطفیٰ سے مانگو، اور اطمینان قلبی چاہیے مصطفیٰ کے چوکھٹ کے غلام بن جاؤ اور پکارو یا رسول اللہ شرمندہ بہت ہے ہمیں، یا رسول اللہ ہم شرمندہ بہت ہیں، تجھے کس منہ سے بلائیں، سرکار جائیں تو کہاں جائیں، اس دن میں اس دور میں تیرے بن کون میرا ہے، اے میرے آقا کرم فرمائیے۔ تو مصطفیٰ کریم یوں بڑھ کر سینے سے لگا لیتے ہیں کہ پھر کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتے۔ وہ سرکار بڑے نرالے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، زور سے بولیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، قرن بدلی رسولوں کی، جزاک اللہ خیر، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، اور انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا ہمارا نبی ہے تمہارا نبی، کیا ہمارا نبی ہے تمہارا نبی، انبیاء کہنے لگے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی یہ جو نبی ہیں، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے تمام دنیا کے ہم انبیاء کے بھی نبی یہی نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، اپنے داماں نے شفاعت میں چھپائے رکھنا، اور ان کے آنے کی گھڑی ہے وہ ہے آنے والے، ہم اپنی محفلوں کو خوشبوؤں سے معطر کرتے ہیں، اے بات صبا کچھ تو نے سنا، محبوب جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم پل کو بچھانے والے، ہمارا عقیدہ ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، ان کے آنے کی گھڑی ہے وہ ہے آنے والے، میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا، میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا۔ اور یہ شعر خصوصیت کے ساتھ اگر آپ کا دل کہیں بھی یاد مصطفیٰ میں تڑپا ہو تو انشاءاللہ آپ اس شعر کو سن کر تڑپ جائیں گے۔ آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، یا رسول اللہ آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا۔ اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر
یا رسول اللہ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا۔ یا رسول اللہ شرمندہ بہت ہیں، تجھے کس منہ سے بلائیں؟ یا رسول اللہ شرمندہ بہت ہیں، تجھے کس منہ سے بلائیں؟ پر جائے کہاں تجھ بن کون، تجھ بن یہاں کون میرا ہے؟ ایک بار تو دیکھو مجھے سلطان مدینہ، ایک بار تو دیکھو ہمیں سلطان مدینہ، ہم جو بھی صحیح محبوب تیرا کلمہ تو پڑھا ہے، ہم جو بھی صحیح محبوب تیرا کلمہ تو پڑھا ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم من مغرقون خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ حضرات جنید بغدادی کے زمانے کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے بڑے بڑے عاشق اس دنیا میں گزرے ہیں، لیکن جو جنید بغدادی یہ وہ ہیں جنہوں نے نسبت کی بھی قدر کری۔ ایک سیدزادے محض جنید بغدادی ایک پہلوان تھے، بڑے جبر پہلوان، بغداد میں ان کے برابری کا کوئی نہیں، بلکہ اس زمانے میں کوئی پہلوان ایسا نہ تھا جو جنید بغدادی کو پچھاڑ دے۔ انعام رکھا گیا کہ جو جنید بغدادی کو پچھاڑے گا اسے بہت سارا انعام دیا جائے گا۔ ایک سیدزادے نحیف البدن، کمزور و لاتواں لاغر، چھریرے بدن کے پتلے دبلے، چہرہ گرد و غبار میں اٹا ہوا، بیچ بغداد کے اس لڑائی کے میدان میں جہاں کشتی ہونے والی تھی، اعلان ہو رہا تھا کہ کوئی آؤ تو جنید کے مقابلے میں، مگر کوئی آنے کو تیار نہ تھا، کسی کے اندر ہمت نہ تھی۔ جنید بغدادی شیر کی طرح میدان میں دہاڑ رہے تھے، اچانک سے وہی سیدزادے فاطمہ زہرا کے لال میدان میں ان کے مقابل آ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو موت کو دعوت دینے والی بات ہے، اتنا کمزور و ناتواں نوجوان شیر جیسے عظیم الجثہ جنید بغدادی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بھلا ان کا اور ان کا کہاں مقابلہ ہی کہاں ہے؟ ایک چپت میں دھول چاٹتے نظر آئیں گے یا جان بھی جا سکتی ہے۔ آل رسول ہیں، سیدزادے ہیں، اور علی کا خون جس کے جسم میں موجود ہو بھلا وہ کبھی دبتا ہے؟ حیدر کرار کے لال آگے بڑھے، اور جب دو پہلوانوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو پہلے ہاتھ ملاتے، ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھے تو سیدزادے نے کہا اے جنید، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوں، فاطمہ زہرا کا لال ہوں، مجھے کشتی نہیں آتی، لیکن تیرے مقابلے میں اس لیے آیا کہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں چھاڑیوں میں بیٹھی ہیں، ان کے جسم پر کپڑا نہیں ہے کہ عزت میں ڈھک سکوں، کئی دن ہو گئے فاقہ میں گزرا ہے، کھانے کو کچھ بھی موجود نہیں، میں خود بھی آج 7 دن سے روزے پر ہوں، بڑی مشکل سے پانی پی کر زندہ ہوں۔ جنید اگر آج تم نے آل رسول کی لاج رکھ لی، بروز حشر نانا سے کہہ کر جنت دلانا میرا کام۔ مقابلہ شروع ہوا، لوگوں نے سمجھا کہ اب یہ جائیں گے، یہ شخص مرے گا۔ چشمے زدن میں جنید بغدادی نے انہیں داؤ سکھا دیا،
اور انہوں نے داؤ چلی جنید بغدادی زمین پر اور یہ سینے پہ بیٹھ گئے. مجمع سے آواز آئی نہیں غلط ہو گیا, دھوکے میں گر گئے. دوسری بار بھی تیسری بار بھی ہر بار جنید بغدادی نے سیدزادے کو سینے پر لیا. اسی رات جنید بغدادی جو محض ایک پہلوان تھے, رات کو جب سوئے ہیں, قسمت کا ستارہ اوج ثریا کی بلندیوں پر ہے. خود مدنی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں میں تشریف لے آئے. فرمایا جنید تو نے میری بیٹیوں کی عزت ڈھکی ہے, میں مصطفیٰ آج سے پوری دنیا میں تیری عزت کے ڈنکے بجواؤں گا. اور آقا علیہ السلام نے اپنی کالی چادر کاندھے سے اتاری, جنید بغدادی کے اوپر رکھی, کہا جنید میں نے تمہیں بغداد کا قطب اور سلطان بنا دیا. آنکھ کھلی, فجر کا وقت تھا اور کاندھے پر وہ کالی چادر جو مصطفیٰ نے دی تھی موجود تھی. خواب میں دیا لیکن حقیقت میں موجود ہے. وجہ اس کی یہ ہے, ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنامی فقط رآنی, جس نے مجھے خواب میں دیکھا حقیقت میں اس نے مجھے ہی دیکھا. لأن الشیطان لن یتمثل منی, کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. جنید بغدادی کی آنکھ کھلی, ماشاءاللہ. ہمارے بھائی محمد عقیل صاحب, انہوں نے یہ 1650 روپے جو سلسلہ جاری ہے, آپ کو معلوم ہے ادارہ ایک نازک مرحلے میں ہے اور آپ سب کا تعاون اس میں ہم چاہتے ہیں. اب تک کے 777 ممبر کی ضرورت تھی, 111 ممبر اب تک شامل ہوئے ماشاءاللہ. ہمارے بھائی راجو خان صاحب, انہوں نے 2000 روپے یہ جمع فرمایا, 3 حصہ انہوں نے 1650 روپے میں ڈالا ہے. اور جو لوگ 3270 روپے والے یا 1650 روپے والے میں اپنا نام لکھوائے ہوئے ہیں, ان سے درخواست ہے کہ آپ اپنی رقمیں جمع فرما دیں تاکہ جس نیت سے آپ نے لکھوایا ہے وہاں فوری طور پر لگ جائے. اب میں بات آگے کرتا ہوں. جنید بغدادی نے جب آنکھ کھولی, گھر خوشبوؤں سے معطر ہے, خوشبوؤں سے معطر, اور وہ خوشبو کسی بیلا چمیلی نسترن گلے لالا سنبل یا گلاب کی خوشبو یا چمیلی بیلا کی خوشبو نہ تھی. وہ خوشبو جناب محمد رسول اللہ کے پسینے کی خوشبو تھی, سرکار علیہ السلام کی خوشبو. اور ایسی خوشبو کہ اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں, گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر, اور کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. اور فرماتے ہیں, ایک شاعر نے کہا کہ خوشبو سے ڈھونڈ لیتے صحابہ رسول کو, سرکار کا قیام کہاں کس کے گھر میں ہے. خوشبو سے ڈھونڈ لیتے صحابہ رسول کو. ان بد عقیدوں کو سوچنا چاہیے, کمزور عقیدے والے, دنیا پرست اور صرف نمازوں کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تمہاری خوشبوؤں سے تمہاری بیوی بھاگ جاتی ہے. میرے مصطفیٰ کی خوشبو ایسی ہے کہ دنیا والے شیشیوں میں نبی کا پسینہ جمع کرتے, اور دلہن جب سجائی جاتی تو وہی پسینہ استعمال کیا جاتا. صحابیہ کہتی ہیں کہ صرف دلہن نہیں مہکتی تھی, اس کی 7 نسلوں میں پیدا ہونے والی اولاد کے بدن سے بھی خوشبو آتی تھی. یہ میرے مصطفیٰ کا پسینہ. حضرات, تو آقا علیہ السلام کی محبت سینے میں ضروری ہے. جنید بغدادی ولیوں کے سلطان بن گئے. اور حضرات, یہ وہی جنید بغدادی ہے, آپ کی ولایت کا شہرہ بغداد میں خوب بچ گیا تھا, اور ولایت کے شہنشاہ اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے بڑے امام ہیں آپ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت مولائے کائنات حضرت امام حسین, حضرت امام زین العابدین,
حضرت امام محمد بن علی الباقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت موسیٰ بن جعفر قاسم، حضرت علی بن موسیٰ رضا، حضرت معروف کرخی، حضرت سری سختی، حضرت جنید بغدادی، یہ ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ کے 9ویں امام ہیں۔ حضرت جنید بغدادی جنہوں نے مصطفیٰ کریم کے نسبت کی لاج رکھی، اللہ کریم نے ولایت کے اوج ثریا پر پہنچا دیا، اور یہ رتبہ، یہ وحدہ خود مصطفیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ زمانے بیت گئے، نہ ہم نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا، لیکن جو بھی بڑے پیر کا چاہنے والا ہے سب جانتا ہے جنید بغدادی ہے کون۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنید بغدادی کے بیچ میں 4 نسبتیں موجود ہیں۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی، حضرت ابو الفضل عبد الواحد التمیمی، حضرت ابو الفرح الدرطوسی، اور حضرت ابو الحسن علی القرشی الحکاری، اور حضرت ابو سعید مبارک مخزومی، یہ 5 نسبتیں بیچ میں موجود ہیں۔ تو سرکار بغداد کا سلسلہ جو مصطفیٰ کریم تک جاتا ہے وہ یہی اسی راستے سے ہو کر جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں موجود ہیں، اور آپ کی ولایت کا سکہ کھنک رہا تھا کہ اسی بیچ میں شور مچا کے بغداد میں ایک مصور آیا ہے۔ مصور اس شخص کو کہتے ہیں جو فوٹو بناتا تھا۔ اس زمانے میں کیمرے موجود نہ تھے، آج تو بس موبائل نکالا، بہتر سے بہتر کالے کو پیلا، پیلے کو نیلا، نیلے کو اجلا، اور اجلے کو پورا لال ٹماٹر کی طرح بنا دیا جاتا ہے۔ یہ کیمرے اور موبائل اور اے آئی کا کمال ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ایسے یہ وہ زمانہ موجود ہے۔ لیکن اس زمانے میں کلاکاری تھی، ہاتھوں کی کلا کی سامنے صورت ہوتی اور محبوب کی صورت بنا دی جاتی۔ پتہ یہ چلا کہ ایک مصور آیا ہے جو لوگوں کی محبوب کی صورتیں بنا دیتا ہے۔ آپ محبوب کی صورت بتاؤ گے اور وہ کاغذ پر ہو بہو نقشہ اتار دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی بھی پہنچ گئے، کہا مصور، جب سب کی باری آئی، لائن لگی ہوئی تھی، باری آئی جنید بغدادی کی، مصور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہا حضور والا آپ کو کس کی تصویر بنانی ہے؟ کہا میں نے سنا ہے تو سب کے محبوب کی تصویر ہو بہو اتار دیتا ہے، ذرا میرے محبوب کی بھی تصویر بنا دے۔ کہا آپ کے محبوب کا حلیہ بتائیے۔ کہا ان کا حلیہ ایسا ہے، ان کی آنکھیں ایسی ہیں، ان کے رخسار ایسے ہیں، اور ہونٹ تو ایسے کہ جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہو، اور گال ایسا جیسا کسی نے چاندی کا غازہ مل دیا ہو، پیشانی کشادہ ہے، ابرویں ملی ہوئی ہیں، اور آنکھیں چمکدار ایسی کہ پلکیں جھمکا دے تو کالی گھٹائیں چھا جائے۔ وہ کہا کہیں آپ اپنے محبوب کا نام تو بتائیے۔ کہا میرے محبوب کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ کہا تو ذرا ٹھہریے، یہ تصویر تو میرے پاس پہلے سے موجود ہے۔ کہا کیوں؟ آپ کے پاس تصویر کہاں سے آ گئی؟ ابھی ہم نے محبوب کا چہرہ بھی نہیں بتایا اور ایڈوانس میں آپ نے تصویر بنا لی۔ کہا ٹھہریے، آپ کے جو محبوب ہے، آپ نے جن سے محبت کی ہے، آپ جن کے عاشق ہیں، الحمدللہ میں فقیر بھی انہی کا عاشق ہوں۔ چنانچہ کہا ذرا ٹھہریے، میں تصویر لے کے آتا ہوں۔ مصور کمرے میں گیا، خوشبو سے بسا ہوا ایک جزوے دان کھولنے لگا۔ جب جزوے دان کھول کر سامنے رکھا، تاریخ بتاتی ہے اس کے اندر سے ایک کتاب نکلی جس کتاب کو قرآن مقدس کہا جاتا ہے۔ کہا جنید بغدادی کیا قرآن مصطفیٰ علیہ السلام کا چہرہ نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے والضحیٰ، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا ہو دیکھو، قرآن کہہ رہا ہے والضحیٰ، چمکتے سورج سے زیادہ روشن مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ مصطفیٰ کریم کے زلف پاک کو دیکھنا ہو پڑھو واللیل اذا سجا، مصطفیٰ کریم کا سینہ دیکھنا ہو پڑھو الم نشرح لک صدرک، مصطفیٰ کی عطا دیکھنی ہو ما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا عنه، مصطفیٰ کریم کی رفتار دیکھنی ہو ما زاغ البصر وما طغى، مصطفیٰ کا سفر دیکھنا ہو سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مصطفیٰ کریم کی پہنچ دیکھنی ہو دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، مصطفیٰ کریم کی عطا دیکھنی ہو انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ید پاک کی قوت دیکھنی ہو، پڑھو قرآن لکھتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، مصطفیٰ کریم
علیہ وآلہ وسلم کی چمک دیکھنی ہو، قرآن کہتا ہے نور علی نور۔ تبھی تو بریلی کے امام پکار اٹھے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ میرے آقا علیہ السلام کا وجہ پاک ہے۔ محبوب ایسا رکھو کہ جس محبوب کا جواب نہ ملے۔ محتاجگی آج ہر ایک کے یہاں ہے، پریشان ہر کوئی ہے، لیکن یہ پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ آپ مانگتے ہی غلط جگہ ہے، ہاتھ پھیلاتے ہی غلط جگہ ہے، دل لگی آپ نے کی ہے لیکن غلط لوگوں سے کر لی۔ دل لگی کرنی ہے تو کملی والے مصطفیٰ سے کرو، دل لگانا ہے تو گنبد خضرا والے سے دل لگاؤ، آقا کریم کے جانب اپنے دل کو متوجہ کرو، آنکھوں میں ہمیشہ مصطفیٰ کریم کا چہرہ بسے، اور دل کو جانب گنبد خضرا رکھیے اور دامن اٹھا کے مانگے یا رسول اللہ شرمندہ بہت ہیں، تجھے کس منہ سے بلائیں، آقا ہمارا یہاں تیرے بن کون ہے، سرکار کرم فرمائیے۔ تو یقیناً مدد ایسی ملتی ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور علامہ حسن استاد زمن ارشاد فرماتے ہیں مگتا تو ہے مگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں مگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور خود کہیں مگتے کا بھلا ہو۔ عزیزوں تو ضرورت ہے کہ آپ غموں سے نجات چاہتے ہیں سرکار کے غلام بن جائیں، آپ محتاجگی سے نجات چاہتے ہیں آقا علیہ السلام کی غلامی میں آ جائیں، رزق میں کشادگی چاہتے ہیں سرکار کی غلامی اختیار کریں، آپ کامیابی چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں، آپ علم میں برکت چاہتے ہیں سرکار کی غلامی پکڑ لیجیے، موبائل کی غلامی چھوڑیے، دو شیزاؤں اور یہ لہراتی زلفوں والی لٹکتی بھٹکتی چٹکتی لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا بند کر دو، گنبد خضرا والے مصطفیٰ کریم کے زلفوں کے دیوانے بن جاؤ، عاقبت بھی سنورے گی، دنیا بھی سنور جائے گی، اور تم کہتے نظر آؤ گے ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ پھر آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا کہ کوئی مسلمان بیمار ہے تو علاج کیسے ہوگا، نبی کے نام پر ایک پل میں سب کچھ ہو جائے گا۔ چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے، نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے۔ حضرات رمضان المبارک سے لے کر ابھی تک تقریباً 4